استاد محترم کو چاہیے کہ الحسن تجویدی قاعدہ پڑھانے سے پہلے اس کے اندر دیے گئے قواعد و ضوابط کا خوب مطالعہ فرمائیں۔ مثلا حروف ہجا پڑھانے کے لیے ہدایات، قاعدہ پڑھانے کا بہت مختصر اور آسان طریقہ، قرآن مجید میں سے بچوں کا امتحان لینے کے 2 طریقے، ان کو خوب اچھی طرح مطالعہ فرمائیں، اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ پھر اس کے بعد قاعدہ کے پڑھانے کا طریقہ جو ہم ذکر کریں گے ان کو بھی خوب سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ العزیز استاد محترم کی محنت میں اور طالب علم کو فیض عطا فرمائے گا۔ الحسن تجویدی قاعدہ پڑھانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ استاد محترم ہر تختی میں طلباء اور طالبات کو سب سے پہلے کلر سکھائیں، جس طرح کے خود قاعدہ کے نیچے ہیں: قلقلہ کا کلر، تفخیم موٹے حروف کا کلر، حروف سیٹی، حروف صفیریہ کا کلر، حروف لثویہ نرمی والے حروف کا کلر، غنہ کا کلر، اخفاء کا کلر۔ ہر سبق میں استاد محترم طلباء اور طالبات کو یہ سمجھا دے کہ یہ کلر اس کام کا ہے، تاکہ انہیں آسانی سے کلر سمجھ آ جائیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں۔ اور استاد محترم طلباء اور طالبات سے کلر کے حوالے سے بھی پوچھیں، یہ کلر کن حروف کی نشانی اور علامت ہے، دوسرے کلر کے بارے میں پوچھیں، تیسرے کلر کے بارے میں پوچھیں۔ اس طرح کبھی تفخیم، کبھی اخفاء، کبھی قلقلہ، کبھی حروف لثویہ اور غنہ کے بارے میں مختلف طلباء اور طالبات سے یہ سوال کریں تاکہ خوب پکا ہو جائے اور پختہ ہو جائے۔ استاد محترم کو چاہیے جب طلباء اور طالبات کو حروف ہجا پڑھانا شروع فرمائیں تو اس وقت کنارے پر تختی شروع کرنے کی تاریخ بھی لکھ دیں، اور الف سے یا تک حروف ہجا کو کم از کم 23 دن، 25 دن یا 1 مہینہ تک پڑھائیں۔ پہلے سیدھا پڑھائیں، الف با تا ثا، پھر اس کے بعد الٹا پڑھائیں، یا حمزہ ہا واو، پھر دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اس طرح ہر طریقے سے پڑھائے اور طلباء کو اس کا خوب پہچان کرائے۔ جب یہ تختی مکمل ہو گئی تو آخر میں تختی مکمل کرنے کی تاریخ بھی لکھ دیں۔ تختی نمبر 1، حروف ہجا مفرد حروف: تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ اس تختی میں علمی اور باریک باتیں بھی ہیں، مگر اس وقت ہمارا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے طلباء اور طالبات کو قاعدہ سمجھ آ جائیں، اس وجہ سے وہ باریک باتیں نہیں کرتے کہ حروف ہجا کی تعداد 29 ہیں، 29 میں سے 2 الف اور حمزہ بغیر کسی قاعدے کے ہیں، باقی جو 27 بچتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں: 2 حرفی جیسا کہ با اور الف سے بنا ہوا ہے، تا اور الف سے بنا ہوا ہے، ثا ہا خا را زا طا ظا فا ہا، ان کو 2 حرفی کہتے ہیں۔ ان کے پڑھنے کا مقدار یہی ہے کہ 1 الف سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، با تا ثا بس۔ باقی جو دوسری قسم ہے وہ 3 حرفی ہے: جیم، جیم اور یا میم سے بنا ہے، دال، دال الف لام سے بنا ہے نام میں، ذال، ذال الف اور لام سے تیار ہے۔ یہ 3 حرفی 15 ہے: جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ان کو 3 حرفی کہتے ہیں، مد کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ 15 پھر 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جن میں حروف مدہ ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہے جیسا کہ جیم، یا الف سے پہلے زبر ہے جیسا کہ دال۔ 13 وہ 3 حرفی ہے جن میں حروف مدہ ہے، اور 2 وہ 3 حرفی ہے جن میں حروف مدہ نہیں بلکہ حروف لین ہے، وہ 2 ہے اور یہ ہیں: عین، غین، یا ساکن سے پہلے عین پر زبر اور یا ساکن سے پہلے غین پر زبر ہے، ان کو 3 حرفی غیر مدہ، 3 حرفی لین والے حروف کہا جاتا ہے، مگر یہ طلباء اور طالبات کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، مقصد ان کو صرف حروف کا پہچان کرانا ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حروف ہجا سے فارغ ہو جانے کے بعد تختی نمبر 1 کا دوسرا حصہ جو مخارج کے اعتبار سے ہیں، اساتذہ اکرام تختی نمبر 1 حروف ہجا میں ان غلطیوں کا خیال رکھا ہوگا کہ بچہ غلط نہ پڑھے، مثلا الف، با، تا، ثا، آخر میں حمزہ نہ لے آئے اور درمیان میں جھٹکا بھی نہ دے، با، تا، ثا، اس طرح کی غلطیوں سے گریز کرائیں۔ صفحہ نمبر 7 مخارج کے اعتبار سے ہیں، جس خانے میں جتنے حروف ہیں ان سب کو ایک سانس میں پڑھنا چاہیے، اور حروف ہجا میں جن حروف کو مد کے ساتھ پڑھا جاتا تھا اس صفحہ میں بھی اسی طرح مد کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، قاف، کاف، جیم، شین یا، ضاد، لام، نون، را، تا، دال، طا، ثا، ذال، ظا، زا، سین، صاد، فا، با، میم، واو۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ نرم حروف 3 ہیں، ثا، ذال، ظا۔ حروف سیٹی 3 ہیں، زا، سین، صاد۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ موٹے حروف 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ ہم آواز حروف 15 ہے، تا، طا، ذال، زا، ظا، ضاد، ثا، سین، صاد، حا، ہا، قاف، کاف، حمزہ، عین۔ اساتذہ اکرام کو چاہیے کہ نرمی والے حروف کی علامت اور ان کی تعداد یاد پوچھیں، حروف سیٹی کی علامت اور ان کی تعداد اور ادائیگی، اور اسی طرح قلقلہ والے حروف کی تعداد، حروف حلقی کی تعداد، موٹے حروف کا کلر اور ان کی تعداد، ہم آواز حروف کے کلر اور تعداد وغیرہ طلباء سے دریافت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 مرکب حروف ملے جلے۔ جب تختی نمبر 2 شروع ہو جائے اسی دن سے کنارے پر شروع کرنے کی تاریخ لکھ دیں۔ مرکب حروف اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ 2 اور 3 حروف سے بنے ہوئے ہیں۔ جس خانے میں جتنے حروف ہیں ان سب کو ایک سانس میں پڑھنا چاہیے، جس طرح جن حروف کو مد کے ساتھ پڑھا جاتا تھا یہاں بھی ان کو مد کے ساتھ پڑھا جائے۔ 2 حرفی کو ان کے مقدار میں اور 3 حرفی کو ان کے مقدار میں پڑھنا چاہیے۔ الف، دال، الف، ذال، الف، را، الف، زا، الف، واو، الف، با، با، الف، با، با، ثا، بابا، با، جیم، با، خا، تا، تابا، با، تا، میم، طا، تا، با، تا، تا، ثا، ثابا، با، ثا، تا، تا، ثا، ثا، جیم، ثا، حا، قاف، قاف، الف، با، قاف، را، تا، حا، قاف، ثا، جیم، قاف، شین، ضاد، قاف، کاف، کاف، الف، کاف، الف، تا، کاف، ثا، جیم، کاف، با، حا، با، کاف، ہا، 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 الف، با، ہا، میم، تا، ہا، میم، ثا، ہا، حمزہ، حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا، سین، حمزہ لام، میم، را، حمزہ یا۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 مکمل ہو جانے کے بعد اساتذہ اکرام کو چاہیے کہ وہ طلباء سے کلر کے حوالے سے تختی نمبر 2 مکمل ہجرا کرائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے پوچھے کہ پہلی سطر میں حروف سیٹی کتنے ہیں، موٹے حروف کتنے ہیں، نرم حروف کتنے ہیں، پھر دوسری سطر میں، پھر تیسری سطر میں، اس طرح مکمل تختی نمبر 2 کا اجرا کرائیں۔ اس سے فارغ ہو جانے کے بعد پھر مکمل صفحہ کا، یعنی صفحہ نمبر 8 میں کتنے نرم حروف ہے، کتنے حروف موٹے پڑے جاتے
جاتے ہیں، کتنے حروف نرم پڑے جاتے ہیں. پھر صفحہ نمبر 9 کا اسی طرح اجرا مکمل کرانے کے بعد صفحہ نمبر 10 کا بھی اجرا کرائیں. پھر اس کے بعد تختی نمبر 3 پڑھائیں. تختی نمبر 3 حرکات. زبر زیر پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں، یعنی لیٹی ہوئی حرکات. زبر کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. زبر کو لمبا کر کے نہ پڑھے، با زبر با. نمبر 2 جھٹکا دے کر نہ پڑھے، با زبر با. نمبر 3 مجہول نہ پڑھے، با زبر بے. 3 غلطیوں سے زبر کو بچانا چاہیے. اور را پر جب زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے. الف پر جب زبر زیر پیش ہو، الف کے بجائے اس کا نام حمزہ بن جاتا ہے. تختی نمبر 3 کے حرکات والے حصہ کو 3 طرح سے پڑھایا جاتا ہے. نمبر 1 ہجہ کے ساتھ، نمبر 2 رواں کے ساتھ، نمبر 3 استاذ اور شاگرد مل کر پڑھے. پہلا طریقہ: با زبر ب، تا زبر ت، ثا زبر ث، جیم زبر ج، ح زبر ح، خا زبر خ، دال زبر د، ذال زبر ذ، را زبر را، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ض، طا زبر ط، ظا زبر ظ، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف زبر ق، کاف زبر ک، لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ہا زبر ہ، حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، یا زبر یا. استاد محترم کو یہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، 2 حرفی کو جس طرح تختی نمبر 1 مفردات میں مختصر لمبا کیے بغیر پڑھتے تھے، یہاں بھی حرکات میں ہجہ کے دوران لمبا کیے بغیر پڑھے. اور جو 3 حرفی تھے ان کو کھینچ کر اور لمبا کر کے پڑھتے تھے، مد کے ساتھ پڑھتے تھے، یہاں بھی ان کو مد کے ساتھ پڑھنا چاہیے. وقت لگنے کا مسئلہ نہیں ہے، درست تلفظ مطلوب ہے. دوسرا طریقہ صرف رواں: ب، ت، ث، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ہ، ی. پہلا طریقہ اور دوسرا طریقہ. استاد محترم طالب علم کو، بچہ اور بچی کو الٹا سیدھا، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، ہر طرف سے پڑھائیں تاکہ خوب پختہ ہو جائیں. چوتھا طریقہ: استاذ اور شاگرد دونوں مل کر پڑھیں. با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ر، جیم زبر ج، ح زبر ح، خا زبر خ، دال زبر د، ذال زبر ز، را زبر ر، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ز، طا زبر ط، ظا زبر ظ، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف زبر ق، کاف زبر ک، لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ہا زبر ہ، حمزہ زبر ا، یا زبر. ی. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 3 زبر کے مشق پڑھانے سے پہلے اساتذہ کرام کو چاہیے کہ طلباء اور طالبات کو چند ہدایات بتا دیں. نمبر 1، جس حرف پر وقف کیا جاتا ہے اس کا نام حرف موقوف علیہ. وقف کی چند قسمیں بھی سمجھا دے طلباء کرام کو. نمبر 1 وقف بالسکون. نمبر 2 وقف بالاسکان. وقف بالسکون وہ وقف ہے کہ حرف موقوف علیہ پہلے سے ساکن ہو اور اس پر وقف کیا جائے، جیسا کہ انعمت علیہم، میم پہلے سے ساکن ہے. وقف بالاسکان یہ ہے کہ حرف موقوف علیہ پہلے سے ساکن نہ ہو بلکہ وقف کرنے کی وجہ سے اسے ساکن بنایا جائے، جیسا کہ بصارہ، وقف بصر. وقف بالاسکان کے 5 محل ہے، یعنی زبر، زیر، پیش، 2 زیر اور 2 پیش، یہ 5 وقف کی حالت میں
جزم سے بدل جاتے ہیں۔ ان پانچوں کا نام وقف بالاسکان ہے۔ وقف سانس اور آواز دونوں کے ٹوٹ جانے کو کہا جاتا ہے۔ اگر آواز ٹوٹ جائے اور سانس جاری رہے تو اسے وقف نہیں بلکہ سکتہ کہتے ہیں۔ سکتہ کی بحث صفحہ نمبر 46 پر آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اگر طالب علم نے زبر کی تختی کو اچھی طرح پڑھا تھا تو استاد محترم اس سے مشق کے بعد پہلی سطر طالب علم سے صرف ہجہ میں ایک دفعہ پوچھے، پھر اس کے بعد رواں پوچھے، جیسا کہ با زبر با، صاد زبر صا، را زبر را، امزہ زبر ا، خا زبر خا، ذال زبر ذا، امزہ زبر ا، میم زبر ما، را زبر را، جیم زبر جا، میم زبر ما، عین زبر ع، امزہ زبر ا، جیم زبر جا، لام زبر لا۔ اس طرح استاد محترم اپنے شاگردوں سے گروپ میں سے کسی ایک سے یا بہت سے یا سب سے مل کر دریافت فرمائے تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ زبر کی تختی طلباء کو یاد ہے۔ پھر اس کے بعد صرف رواں دریافت فرمائے۔ با صا را ا خا ذا ا ما را جا ما ع ا جا لا۔ اس کے بعد مرکبات کو پڑھانے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 ہجہ کے ساتھ، جیسا کہ با زبر با، صاد زبر صا، بصا، را زبر را، بصارا، وقف بصر، حمزہ زبر ا، خا زبر خا، اخا، ذال زبر ذا، اخذ، وقف اخذ، حمزہ زبر ا، میم زبر ما، اما، را زبر را، امرا، وقف امر، جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، عین زبر ع، جمع، وقف جمع، حمزہ زبر ا، جیم زبر جا، اجا، لام زبر لا، اجل، وقف اجل۔ استاد محترم کوشش کرے کہ طالب علم کو جلدی پڑھنے نہ دے بلکہ سکون اور اطمینان سے درست تلفظ کے ساتھ طالب علم کو پڑھنے کا موقع دیں۔ دوسرا طریقہ صرف رواں ہے۔ بصر وقف بصر، اخذ وقف اخذ، امر وقف امر، عدل وقف عدل، قدر وقف قدر، ترک وقف ترک، بلغ وقف بلغ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ استاد محترم اور طالب علم مل کر پڑھیں، کچھ حصہ استاد محترم بتائیں اور کچھ حصہ طالب علم بتائیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے: با زبر با، صاد زبر صا، ملائیں، بصر، را زبر را، ملائیں، بصر، وقف بصر، حمزہ زبر، ا، خا زبر خا، ملائیں، اخا، ذال زبر ذا، ملائیں، اخذ، وقف۔ اخذ۔ اساتذہ کرام، طلباء اور طالبات کو یہ بات ذہن نشین کرائیں، جب بھی طالب علم کو پڑھنے کا کہا جائے تو وہ رواں ہی پڑھے، ہجہ ہرگز نہ پڑھے۔ ہجہ تب پڑھے جب اسے ہجہ پڑھنے کا بتایا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔